السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہے ذکر الہی، اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40/5 میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے، سب سے عظیم عمل اللہ کا ذکر ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بے حیائی سے، گناہوں کے کاموں سے، برائیوں سے بچانے میں نماز سے بھی زیادہ مؤثر ذکر ہے۔ برائیوں سے بچانے میں، گناہوں سے بچانے میں نماز سے بھی زیادہ مؤثر عمل ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تک نماز میں ہوتا ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے، لیکن نماز سے باہر گیا تو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، تو ایسا شخص ہے ہمیشہ گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس آیت کے اندر تلاوت قرآن اور نماز، اقامت صلاۃ کے بعد اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کا ذکر۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور مسند احمد
ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، بڑی ذکر کی اہمیت پر دلالت کرنے والی بڑی عظیم حدیث، آپ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل۔ اس کے بعد وازکاها عند ملیککم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے مولا کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ عمل۔ تیسری وارفعها فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی، بلند کرنے والے، جنت میں ہمارے درجے کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل۔ تین ہو گیا، سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ اور درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل۔ نمبر 4 دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر۔ یہ حدیث رسول ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل۔ نمبر 4 نمبر 5 وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اس سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے ملاقات کرو اور تم ان کی گردنوں کو مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں، یعنی جہاد سے بھی زیادہ عظیم عمل۔ آپ سوچئے 5 اعمال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور پانچوں سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، جہاد سے بھی زیادہ عظیم عمل۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ صحابہ جو نیکیوں کے بڑے حریص تھے، ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں ایسا عظیم عمل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بہتر، سب سے عظیم عمل ہے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچانے والی اگر کوئی چیز ہے، بچانے والا کوئی عمل ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے اتنا محفوظ رہے گا۔ اور ترمذی اور مسند احمد کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اور دوسری حدیث میں ابن حبان میں ہے احب الاعمال الی اللہ، اور تیسری حدیث جو ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے شریعت کے دین کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ شریعت کے دین کے بہت سارے احکام ہیں لیکن کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور ہمیشہ اس کی پابندی کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان، اور دوسری روایت میں ہے ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا عظیم عمل کیوں ہے، اور اتنا بہتر سب سے عظیم عمل اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اسلام کی جو عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ان سب کا خلاصہ ذکر ہی ہے۔ آپ نماز لے لیجئے، نماز ایک عظیم عمل ہے، سب سے افضل عبادت ہے توحید کے بعد۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں،
اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع اور سجدے میں، قیام کی حالت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ یہ کیا ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پوری نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل۔ آپ حج جیسا عظیم عمل لے لیجئے، حج میں ایک حاجی بار بار اپنی زبان سے لبیک پکارتا ہے، لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیا ہے یہ؟ توحید کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ تو اسلام کی بہت ساری عبادتوں اور بہت سارے اعمال کا خلاصہ، نچوڑ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اکثر اعمال اور اکثر عبادتیں ذکر پر مشتمل ہیں۔ اور ایک بات، مجلس ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ ذکر کی مجلس، دوستوں کی مجلس ہے، کوئی مجلس ہے جس میں ہم اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، تو مجلس ذکر کی کیا اہمیت ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ دونوں سے یہ حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہے مجلس ذکر۔ کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین کی بات چل رہی ہے، آخرت کی فکر ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ ایسے مجلس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس مجلس میں، اور ان پر سکینت نازل ہو، اللہ کی طرف سے سکینت، اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس رہنے والے فرشتے، ان کے سامنے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ میرے بندے فلاں مجلس میں فلاں جگہ میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا ذکر آسمان پر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ مجلس ذکر کا فائدہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا ہماری مجلسوں کا جائزہ لیں۔ آج ہماری مجلسیں کیسی ہیں؟ صرف دنیا داری کی مجلسیں، اس میں دین کی کوئی گفتگو نہیں، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کے بارے میں تبصرے، ان کے بارے میں تبصرے، انہیں ایسا کر رہا ہے، انہیں ویسا کر رہا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے، اس کی زندگی ایسی ہے۔ ہماری مجلسیں صرف غیبت، چغلی، ہنسی مذاق، گپ شپ، بیکار باتوں سے بھری رہتی ہے۔ پوری مجلس کے اندر کوئی دین کی بات، آخرت کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری مجلسوں کی اصلاح کرنا ہے کہ ہم جب مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی مجلس قائم ہوتی ہے، تو صرف دنیا داری کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر کی مجلس ہونی چاہیے، دین کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کی اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اپنی مجلسوں میں کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے ذکر اللہ کی فضیلت، اس کا فائدہ کیا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے، تو اس کے کتنے فائدے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 5 فائدہ ذکر کرتا ہوں، 5 فائدے آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد رکھے گا۔ آج دیکھیے، دنیا میں کوئی بڑا آدمی کسی مجلس میں ہمارا نام لے لے، کسی کے سامنے ہمارا تذکرہ کر دے، سننے کے بعد آدمی خوشی میں خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی اپنی مجلس میں لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے میرا نام لیا۔ آپ سوچئے کہ سب سے بڑا احکم الحاکمین، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا، وہ رب العالمین، سب سے بہترین مخلوق، وہ ایسی مخلوق، نورانی مخلوق جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ملائکہ، فرشتوں کے سامنے، وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب میں رہتے ہیں، ان کے سامنے اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمارا نام لیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 2 میں اللہ نے کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد
اللہ ہم کو یاد رکھے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھیں. اللہ ہمیں ضرور ہمیشہ یاد رکھے. کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم محروم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور حدیث قدسی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے ساتھ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اگر میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاروں گا اللہ چاہے گا تو مجھے معاف کر دے گا. ہم اللہ سے رحمت کی امید لگائیں تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بندہ اللہ کے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ مجھے اپنے نفس میں اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی جماعت میں لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر جماعت فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. بندہ اگر میری طرف مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. یعنی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے تھوڑی سی بھی کوشش کرے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو اپنی غلطی کا، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اسے بخشنے کے لیے تیار ہے. بندہ ایک بالش اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے. بندہ اللہ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اللہ اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں. اللہ کتنا غفور الرحیم اپنے بندے پر. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد رکھے گا تو میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر جماعت میں یاد کرے گا تو اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں اسے اس کا ذکر کروں گا. تو یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے. دوسرا فائدہ ذکر الہی کا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ذکر الہی یہ دل اور روح کی غذا ہے. اللہ کے ذکر سے دل زندہ رہتا ہے. جس طریقے سے لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگ جاتا ہے، لوہا خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اب اسے دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے، دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے ایک بہت کامیاب نسخہ وہ اللہ کا ذکر ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل اتنا زندہ رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے. دلوں کی زندگی، دلوں کی غذا اور دلوں کو سکون پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذکر اللہ کا ذکر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں سن لو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. آج آپ دیکھیے پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. بڑے سے بڑا مالدار اور امیر انسان سب کچھ ہے لیکن سکون کا محتاج ہو. سکون کی تلاش میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں. سکون کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، سکون کے لیے کوئی سگریٹ پیتا ہے، سکون کے لیے کوئی پارکوں میں جاتا ہے، سکون کے لیے آج دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ اس کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اس کے دلوں کو سکون ملتا ہے. دیکھنے میں بہت معمولی انسان ہے، غریب ہوگا، محتاج ہوگا،
ہو سکتا ہے کہ رات میں بغیر کھائے وہ بھوکے سو جائے، لیکن اس کی نیند میں جو سکون ہوگا وہ مالدار جو پیٹ بھر کر کے بہت ساری نعمتیں اور لذیذ غذائیں کھایا ہوگا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، نیند کے لیے وہ گولی لے گا، کروٹیں بدلتا رہے گا، لیکن نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ غریب فقیر کمزور آدمی اگر وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں اس کے دل کو ایسا سکون پہنچاتا ہے کہ بھوکے بھی اگر سوئے تو اس کو اچھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ کا فائدہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ اب گناہوں کا احساس اس کے دل میں نہیں رہے گا، دل سخت ہو جائے گا، بڑے سے بڑے گناہ کر لے گا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، غلطی کرنے کے بعد اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوگا، نمازیں مسلسل چھوڑتا رہے گا لیکن اس کو کتنا بڑا میں گناہ کر رہا ہوں، کتنی بڑی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے، اس کو احساس نہیں، اس لیے کہ اس کے دل کو زنگ لگ گیا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اب اس کے دل کے زنگ کو صاف کرنے والی، اس کے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آج تو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے جدید ٹیکنالوجی، ماڈرن زمانہ، یورپین تہذیب، انگریزی ویسٹرن کلچر نے آج لوگوں میں اللہ کے ذکر کے بجائے آج لوگ بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور سلام جو اللہ کا ذکر ہے، سلام کے بجائے ٹاٹا، بائے، اوکے، انشاءاللہ لکھنے کے بجائے لوگ کیا لکھتے ہیں؟ اوکے۔ یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جہاں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لینے کے بجائے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ، ہمیں ہر موقع پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ آج یہ الفاظ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اور لوگ ویسٹرن کلچر کی طرف بھاگ رہے ہیں، مغربی تہذیب۔ اب کیا ہے؟ فیشن کے نام پر لوگ اللہ کا ذکر بھلا دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ذکر کا فائدہ ہے، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کے لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کے لوگ، اس کا مطلب مردہ ہو چکے۔ آج میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے گھروں میں کیا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک وقت تھا مسلم گھروں کی، مسلم محلوں کی پہچان کیا تھی؟ صبح اگر کوئی مسلم محلوں سے گزرتا تھا، مسلمانوں کی گلیوں سے گزرتا تھا، تو گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ لیکن کیا آج مسلم گھروں سے، مسلم گلیوں سے گزرتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ آج ہم کو تلاوت تو نہیں سنائی دے گی لیکن فلمی نغمے ضرور سنائی دیں گے، گانے ضرور سنائی دیں گے، میوزک ضرور سنائی دے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے گھروں میں جو بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ناچاخیاں ہیں، گھروں میں جو اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر کو شیطان کا اڈا بنا دیا، صرف شیطانی کام، فلمیں چل رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جو سینما گھر بن چکے ہیں؟ آج ہمارے گھر سینما گھر میں تبدیل ہو چکے۔ میرے بزرگ اور دوستو، جس گھر میں ہم نے شیطان کو پناہ دے رکھا ہو، جو گھر شیطان کا اڈا بن گیا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کی رحمت اس گھر میں کہاں سے نازل ہوگی؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم ذکر کریں، اور ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر، ہماری گھر کی خواتین نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں،
گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا ذکر کر کے داخل ہو، گھر سے نکل رہے ہیں اللہ کا ذکر کر کے باہر نکلیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے اللہ کا ذکر کریں، دسترخوان سے کھانے سے فارغ ہو رہے اللہ کا ذکر کریں، سونے کے لیے جا رہے اللہ کا ذکر کریں، سونے سے اٹھ رہے اللہ کا ذکر کریں، ضرورت کے لیے جا رہے اللہ کا ذکر کریں، باہر نکل رہے اللہ کا ذکر کریں۔ جس گھر میں ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کا نام لیا جاتا ہو وہاں شیطان پناہ نہیں لے سکتا، وہاں شیطان نہیں پناہ لے گا بلکہ رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ذکر الہی کا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ذکر الہی کا ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ شیطان کے لیے ذکر یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی مار ہے اس کے لیے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، اس کی سازشوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، انہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اس لیے جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس پر شیطان جس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، اسے اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، اور جب شیطان جس کے ساتھ مسلط ہو جائے گا جس کے اوپر، اب کیا کرے گا؟ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا، نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ایسے شخص پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان اس کے قریب ہو کر کے اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جس کا دوست شیطان بن جائے اسے کیا کرے گا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن، ہر قدم پر اس کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا اور نیکی سے اس کو روکے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا نودی بالاذان ادبر الشیطان له زرات حتى لا يسمع الاذان، کہ جب اذان ہوتی ہے اذان کے کلمات شیطان نہ سننے پائے ہوا خارج کرتے ہوئے زور سے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا اذان اللہ کے ذکر پر مشتمل۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو شیطان ذکر کو، اللہ کے ذکر کو سننا نہیں چاہتا، تو اس لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ لہو زرات، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری و مسلم میں، تاکہ وہ اذان کے کلمات نہ سننے پائے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان ہم سے ہمارے قریب نہیں آئے گا، تو جب شیطان ہم سے قریب نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ ہم گناہوں سے بچیں گے، اس لیے کہ گناہوں پر آمادہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اور جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے اتنا ہم شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے بہکاوے سے بچے رہیں گے، آدمی گناہوں سے بچے گا۔ ایک چوتھا فائدہ، ذکر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، بہت بڑے اجر و ثواب کا۔ ایک ایک ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے میں انشاءاللہ آگے کے خطبوں میں ذکر کروں گا۔ ذکر سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں بیان کرنا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، صبح و شام کے اذکار کیا ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سارے اذکار ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سلسلہ چلے گا۔ تو آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ذکر و اذکار، چھوٹے چھوٹے اذکار ہم کریں گے، پڑھیں گے، بڑے بڑے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے راستے میں چل رہے تھے، جمدان پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون، جو تنہا صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اس کا ذکر زیادہ نہیں کرتے ہیں، سبق المفردون، مفردون یہ فرد سے، فرد کے معنی تنہا، جو اپنی مجلسوں میں صرف تنہا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسروں کا کسی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ آخرت میں اجر و ثواب میں آگے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مفردون کون ہے، تو آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اجر و ثواب میں آخرت میں بہت آگے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ چاہے مرد ذکر کریں یا عورتیں ذکر کریں، اجر و ثواب میں دونوں برابر، مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب دینے میں۔ ایک پانچواں فائدہ ذکر کا کیا ہے؟ مغفرت، ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا بہت بڑا اہم ذریعہ ذکر ہے۔ مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اہل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کہیں کسی مجلس میں کہیں ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو اپنے دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، آؤ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے، جو ہمارا مقصود تھا وہ ہم کو مل گیا، سب کو بلا لیتے ہیں، اور جب تک وہاں ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، آسمان پر چڑھتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک، تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، ویکبرونک، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، ویمجدونک، تیری مجد و شرافت، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا بندے مجھے دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کہا کہ ان کا ذکر، ان کی کبریائی، ان کی تعریف، ان کی عبادت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے اپنی مجلسوں میں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جنت تو نہیں دیکھیں۔ کہا اگر جنت یہ دیکھ لے، جنت کی نعمتیں دیکھ لے، تو کہا کہ ان کی حرص اور بڑھ جائے گی، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ ذکر کریں گے۔ کہا کہ کس چیز سے وہ اپنی مجلس میں پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کیا جہنم دیکھیں؟ کہا جہنم تو نہیں دیکھیں۔ کہا اگر جہنم دیکھ لے تو یہ جہنم سے اور زیادہ ڈرنے لگے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، جو میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے تم گواہ رہو، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ذکر کرنے والوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ایک آدمی تو اپنے گھر سے نکلا تھا، کہیں بازار جا رہا تھا، دیکھا کہ کچھ لوگ دینی مجلس ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دینی مجلس دیکھ کر کے آخر میں بیٹھ گیا، کیا وہ بھی اس کی بھی مغفرت؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ایسے نیک لوگ ہیں، یہ ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا۔ نیک لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہو، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے محروم نہیں ہوں گے۔ جیسے ان کی مغفرت ہوگی تو ایسے شخص کی بھی مغفرت ہوگی۔ اس میں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ انہی کے توسط سے ہماری بھی، انہی کے طفیل میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسے بخاری کی حدیث میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج وقت کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کا ضیاع ہے۔ سوشل میڈیا پر آج ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، واٹس ایپ دیکھنے میں، فیس بک چلانے میں، اور موبائل فون میں آج ہمارے نوجوانوں کا، ہماری خواتین کا آج بیشتر وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وقت کا ضیاع ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت کا۔ آج ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں، ہمارا پورا وقت بیکار ٹائم پاس میں جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری تھی؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا کس حال میں گزر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، سب کا حساب دینا۔ تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ دیکھیے ذکر اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، ذکر و اذکار کے لیے آپ کو مسجد آنا ضروری نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ آدمی
سوتے جاگتے چلتے پھرتے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، سفر میں ہے، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضر میں، گاؤں میں ہے، بستی میں ہے، ایک صحت مند انسان ہے، ایک بیمار انسان بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، بیمار ہے، وہ بیمار ہو کر کے بستر پر رہ کر کے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو بہت آسان ہے، اور اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھی ہم کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن اپنی زبان سے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا اتنا بھی نہیں بول سکتے؟ بہت سارے لوگ جھوٹے جھوٹے بہانے بنا دیتے ہیں، مجھے یہ نہیں پڑھنا آتا، مجھے یہ نہیں یاد ہے، مجھے یہ نہیں یاد ہے، لیکن ذکر و اذکار تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا وقت سوشل میڈیا پر، موبائل فون میں ضائع کرنے کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں لگائیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں، اگر کوئی شخص ایک دن میں، پورا ایک دن 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سمندر کا جھاگ جو سمندر کے اوپر کف ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیا ہم اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ 24 گھنٹہ ہمارے پاس وقت ہے، تھوڑا سا وقت اگر ہم ذکر و اذکار کے لیے نکالیں تو بڑے بڑے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال بیان کی، فرض نمازوں کے بعد آج ہمارا حال دیکھیے کہ لوگ نماز سلام پھیرے کی فوراً اٹھ باہر، اور باہر جانے کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے اہم کام میں ہم جا کر کے لگ جاتے ہیں، باہر جا کر کے بس دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گپ شپ بیکار باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تینوں ملا کر کے 99 ہو گئے، کہا کہ 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھتا ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ صرف ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسائی کی حدیث میں، اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی مرنے کے بعد اس کا جنت میں جانا یقینی۔ میرے بزرگ اور دوستو، لیکن ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں، ہم اپنا بیشتر وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر برباد کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے، نماز روزے کی بات آتی ہے، اللہ کی عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں دین کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم اپنا قیمتی وقت نکالیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو مصروف کریں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ کے آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے، اپنے اوقات کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر حادثات سے، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔